یہ جو شاعری کا بیسکلی آغاز ہے یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ کی زندگی کا. اچھا پھر بات یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ بہترین عالم ہیں، یعنی استاذ العلماء ہیں، آپ بہترین فقیہ ہیں، ایون آپ کی تفاسیر جو ہیں موجود ہیں. پھر شعری ذوق جو ہے اس کے اندر جو آپ نے اصلاح احوال کا کام کیا، ذرا بتائیے کہ کہاں سے سیکھی، کیسے سیکھی، اسلوب کیا تھے، آغاز کیسے ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ شیرازی صاحب جن کا ذکر کرنے آج یہاں ہم جمع ہیں، تو بالخصوص جب ان کی شاعری پہ ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بقول مولانا شبلی نعمانی کہ تاریخ شاعری کا کوئی بھی واقعہ اس سے زیادہ افسوسناک نہیں ہو سکتا کہ حافظ شیرازی کے حالات اس قدر کم ہیں کہ تشنگان ذوق کے لب بھی سے تر نہیں ہوتے. بالکل ایسا ہے. تو عام حالات میں آپ دیکھیں گے تو حافظ شیرازی کا صرف وہ دیوان جو آپ کی شاعری کی صورت میں، غزلیات کی صورت میں موجود تھا، اور اس کے بعد آپ کے شاگردوں نے اس کو مرتب کیا اور آج ہمارے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے وہ موجود ہے، اور پھر مختلف زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ بھی ہو چکا. تو شاعری ہی کیونکہ آپ کی پہچان بن گئی، بالکل، تو اس لیے شاعری کا ہی ہم ذکر کریں گے. اس کے علاوہ تو آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ آپ حافظ قرآن تھے، تو اس کے بعد یقیناً آپ نے علوم عقلیہ اور قاضی عز الدین سے باقاعدہ علوم عقلیہ اور نقلیہ بھی سیکھے، اور آپ تفسیر کے ایکسپرٹ تھے. حتیٰ کہ جب یہ تاتار کا جو آخری بادشاہ گزرا ابو سعید خان، تو اس نے تو باقاعدہ آپ کو ایک مدرسہ بنا کے دیا تھا جہاں آپ فقہ اور تفسیر کی تعلیم دیا کرتے تھے. سر اس کے وائس پرنسپل بھی آپ بنے نا، اور کمال یہ کہ 14 انداز سے قرات کرتے تھے، یعنی آپ کا لہن اتنا حسین کہ آج بھی شیراز جو ہے اس میں لوگ باقاعدہ قرات سننے کے لیے جاتے ہیں. جی تو شاعری کا جو ایک بنیادی خمیر ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے، جس طرح بات ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت اس کو توقیر سے نوازتا ہے، تو ایسے ہی کیونکہ آپ کے اندر ایک جو اصل انسان تھا اور ایک خالصیت تھی آپ کے اندر، وہ موجود تھی. تو جب آپ نے وہ نانبائی کا کام شروع کیا تو تاریخ کی روایات بتاتی ہیں کہ وہاں قریب ہی ایک نانبائی کی اور دکان تھی جہاں پہ مختلف شعراء آ کے بیٹھتے تھے اور شعر و شاعری کی محفل ہوتی تھی. اچھا، تو یہ کیونکہ علم کا شوق جیسی روایات میں ہے کہ آپ رات کے وقت اٹھ کر تو اپنے حصے کا آٹا گوندھ کے اور خمیر بنا کے تو دن کا وقت اپنا اویل کر لیتے تھے، تاکہ اس وقت میں وہ شعراء کی محفل میں بھی بیٹھ سکیں اور دیگر علوم دینیہ بھی حاصل کر سکیں. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں سے پھر ان کو یہ شاعری، لیکن اس کے ساتھ تاریخی روایات کے اندر ایک اور بڑی اہم بات پائی جاتی ہے جنہوں نے ان کے رخ کو شاعری کی طرف موڑا. وہ یہ تھا کہ بتایا جاتا ہے کہ رومی، مولانا روم اور سعدی شیرازی، ان کے ہزاروں اشعار یہ اپنے لڑکپن کے اندر یاد کر چکے تھے جو ان کو زبانی یاد تھے. تو یقیناً جب ایک شخص شاعری کی طرف متوجہ، اس کا کچھ شوق ہوگا تو وہ دوسرے شعراء کے کلام کو یاد کرے گا. یہاں پر میں اس سوچ کو، جو آپ کا ایک جملہ تھا، اس کو بھی ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے مستشرقین کی اور یورپین شعراء کی جو سوچ پائی جاتی ہے ان کے بارے میں. کیونکہ شاعر کوئی بھی ہوتا ہے نا، تو شاعر داخلی واردات کے ساتھ ساتھ وہ خارجی جو واقعات اور سماجی تقاضوں کی بھی عکاسی کرتا ہے. ہم صرف یہ لیتے ہیں کہ صرف داخلی واردات ہی ہوں گی، اور کوئی اور کسی اور اینگل سے دیکھ کر اس کی صرف خارجی جو اور سماجی جو ایشو اس نے لیے ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو کیونکہ حافظ شیرازی نے اپنی شاعری کے اندر جو تشبیہات کا استعمال کیا، ایک روانی بھی تھی، دل پذیری بھی تھی، الفاظ کی دلکشی، استاروں اور تشبیہات کی رنگینی تھی اس کے اندر، اور حسن کی دلکشی، آپ بڑی منظر کشی کرتے تھے، عشق اور محبت کے جذبات کی عکاسی کرتے تھے. اس بنیاد کے اوپر ان کو یہ کہا جانے لگا کہ شاید آپ صرف وہ شراب و مستی اور حسن کے دلدادہ شاعر تھے، لیکن وہ حقیقت کی طرف اس کو لے کر نہیں گئے. یہاں جملہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اپنے لڑکپن کے اندر جو شخص سعدی شیرازی اور مولانا روم کے ہزاروں اشعار زبانی یاد کر چکا ہو، پھر اس کی شاعری وہ حقیقت سے کبھی ہٹ نہیں سکتی. بالکل ایسا. یہی وہ بنیادی وجہ تھی جنید صاحب کہ مولانا عبد الرحمن جامی، انہوں نے اپنی کتاب نفحات الانس کے اندر آپ کو جو ہے نا وہ جو القاب دیے، وہ لسان الغیب، بالکل ٹھیک ہے، اور آپ کو ترجمان الاسرار، اسرار. یہ دیکھیں اب ترجمان الاسرار کیا ہے؟ سر، راز. تو وہ حقیقت کے راز، یعنی رب کی معرفت، رب کی پہچان، رب کے تعلق، اس کے راز کی ترجمانی کرنے والے آپ تھے. آپ نے اپنی شاعری کے اندر یہ ترجمانی